نئے فارغین ہیں جو ذی ہوش بھی ہیں اور بہتر پڑھا لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو معقول تنخواہ نہ ملنے کی وجہ کر وہ ادر مدارس بزنس کی وغیرہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کی کوشش کرے. بلڈنگ پر زیادہ خرچ کرنے کے بجائے ہمارے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں رات بھر کے جلسے، ان پر خرچ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اساتذہ کی سہولتوں پر خرچ کرے. ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. میں ایس ایم رضا اردو نیوز بہار کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں ٹھکھا میں، جہاں ایک ادارہ قائم ہے مدرسہ نعیمیہ عزیزیہ، اور وہیں آج ہندوستان کے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت کی آمد کے اہم موقع پر، پرمسرت موقع پر یہاں استقبالیہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی مدرسہ جامعہ اصغریہ للبنات کی سنگ بنیاد بھی حضرت کے ہاتھوں عمل میں آئی. حضرت سے ہم گزارش کریں گے کہ مدارس کے اوپر اور خاص طور سے ہمارے عورتوں کے اندر خواتین کے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں کچھ پیغام دے عوام کو. مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے کہ آج میں بہت طویل عرصہ کے بعد مدرسہ نعیمیہ عزیزیہ ٹھکھا میں حاضر ہوا، اور آج میں نے اس کو پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں پایا. ابھی اس کا انتظام عزیز مکرم مفتی لقمان قاسمی سلمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا گیا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ انتظام کی باغ و ڈور سنبھالنے کے بعد اپنے تئیں انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تعمیری اعتبار سے بھی بہت سی اصلاحات کی ہیں. آج ان دوستوں نے میرے لیے استقبالیہ پروگرام رکھا، یہ میری عزت افزائی ہے. میں اس کو اپنے لیے برکت و سعادت سمجھتا ہوں. اس موقع سے مولانا لقمان صاحب نے ایک عظیم الشان ادارے کا خاکہ پیش کیا جو اس پورے کیمپس کی وقف کنندہ جناب اصغری خاتون رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ایک ادارہ ہوگا لڑکیوں کے لیے، جس میں ایک ہی چھت کے نیچے لڑکیوں کو دینی اور عصری تعلیم، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں فراہم کی جائے گی. اس میں خواتین کے لیے ایک مخصوص مارکیٹ بھی ہوگی انشاءاللہ. امراض نسواں کے لیے ہاسپیٹل بھی ہوگا، اور معلمات جن کو ہو سکتا ہے کہ دور دراز سے بھی بلانا پڑے، ان کے لیے قیام گاہ بھی ہوگی. یہ بہت خوش آئند اور مثالی قدم ہے، اور اس وقت ہمارے سماج میں جو برائیاں آ رہی ہیں ان کا اصل علاج یہی ہے کہ ہم جداگانہ نظام تعلیم کے ساتھ، جس میں لڑکوں کی تعلیم الگ ہو، لڑکیوں کی تعلیم الگ ہو، ہم تعلیمی ادارے قائم کریں. ہم لوگوں کو بڑی توقعات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو خواب دیکھا جا رہا ہے یہ ضرور اللہ کی مدد سے اور اس گاؤں کے لوگوں کے تعاون سے اور مسلمانوں کے خیر خواہانہ قدم سے انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا. حضرت، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو دانشوران کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، خود کو، کہ مکاتب بہت ہو گئے ہیں، مدارس بہت ہو گئے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیے، اصل میں مکاتب تو ضرورت سے بہت ہی کم ہے. مکاتب کا نظام تو ہر محلے میں ہونا چاہیے. بالخصوص یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، یہ ہمارے بچوں کو پوری طرح
مشرکانہ رنگ میں رنگ کر رکھ دے گی۔ اس سے بچانے کے لیے بیسک اسلامک ایجوکیشن کا انتظام یہ ہر مسلم محلے میں، آبادی میں، مسجد میں ضروری ہے۔ جہاں تک مدرسوں کی بات ہے تو بعض علاقوں کے بارے میں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ وہاں مدرسے زائد ضرورت ہیں، لیکن یہ جو علاقہ ہے ہمارا علاقہ، اس کی یہ صورتحال نہیں۔ یہاں مدارس کی ضرورت ہے، اور میں البتہ ارباب مدارس سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم مدارس کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں۔ ہم 5 تک پرائمری جو اسکول کے درجات ہوتے ہیں اس میں ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ انگلش، میتھ، سائنس، یہ 3 سبجیکٹ اسکولنگ نصاب کے، اور پھر بقیہ دینی مضامین پڑھائیں ان کو اور دینی ماحول دیں۔ ہمارا ایک بچہ اگر 5ویں کلاس میں پڑھ کر جائے تو عالم کورس میں بھی آگے داخلہ لے سکے، اور چاہے تو وہ اسلام کی اسکول کی 6ٹھی کلاس میں بھی داخلہ لے سکے، اور جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، تو سب بننے کے ساتھ ساتھ اس کا دل و دماغ مسلمان بھی باقی رہے۔ تو مدرسوں میں ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ مدارس ضرورت سے زیادہ ہیں۔ مدارس میں ایک بہت بڑی کمی ایک محسوس ہوتی ہے اساتذہ کی، بہتر اساتذہ کی، جو نئے فارغین ہیں، جو ذی ہوش بھی ہیں اور بہتر پڑھا لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو معقول تنخواہ نہ ملنے کے وجہ کر وہ ادر بزنس وغیرہ یا ادر چیزوں سے یا ٹیوشن وغیرہ کی شکل اختیار کرتے ہیں پڑھانے اپنے بزنس کے لیے، اور تجارت معاش جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے نئے فارغین کو، اور جو بھی نظامت کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں خاص طور سے مدارس کی، تو ان حضرات کو؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں ایک فرق سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ کمپنیوں کی طرح یا اسکولوں کی طرح ایک کمرشیل ادارہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان اداروں کو پیسہ کمانے کے لیے قائم نہیں کیا ہے، اس بات کے لیے قائم کیا ہے کہ ہم مشکل سے مشکل حالات میں بھی دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دیں گے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو گورنمنٹ اداروں کی تنخواہیں ہیں، جو پرائیویٹ اداروں کی تنخواہیں ہیں، جو تجارتی کمپنیوں کی تنخواہیں ہیں، دینی مدارس ایسی تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ مدارس کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کی کوشش کرے، بلڈنگ پر زیادہ خرچ کرنے کے بجائے ہمارے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں، رات بھر کے جلسے، ان پر خرچ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اساتذہ کی سہولتوں پر خرچ کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انتظامیہ نے کوئی اپنے گھر میں نوٹ چھاپنے کی مشین تو نہیں بنائی۔ عوام کی طرف سے جو تعاون ملے گا اسی کے دائرے میں تو انتظامیہ اساتذہ کی خدمت کر سکے گی، اس سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتی۔ اور جب کوئی آدمی مدرسے کی ملازمت اختیار کرتا ہے اس پر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ چیریٹیبل ادارے ہیں، یہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اس میں اس طرح کی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے اگر مدرسے کے بجٹ میں پیسہ نہیں ہو تو ناظم اس کا مکلف نہیں، اس سے شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا، ان کا معیار زندگی آج ہم لوگوں کے معیار زندگی کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ ان کے پہننے اوڑھنے کا معیار، ان کے کھانے پینے کا معیار، ان کی رہائش کا معیار، آج ہم لوگ ان سے زیادہ بہتر حالت میں۔ تو اگر ہم واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک مشن کے تحت پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو ہم کو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کو اس راستے کا انتخاب ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے مجبور تھوڑا ہی کیا ہے ہم کو، آپ کو، کہ تم مدرسے میں پڑھو، مدرسے میں ملازمت کرو۔ اگر ایسا ہے تو اس لائن میں پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھ لیا تو اس لائن میں آنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک آدمی پیاز کا ٹوکرا لے کر بھی سڑک پر بیٹھ جائے تو مجھے یقین ہے کہ مدرسے کے ایک شیخ الحدیث سے بھی زیادہ اس کی آمدنی ہو جائے گی۔ تو دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آخر صحابہ نے، فقہا نے،
اپنے اپنے زمانے کے بزرگوں نے جو خدمت کی دین کی، تو انہوں نے تکلیف اٹھا کر ایثار کر کے ہی تو خدمت کی ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش کریں گے کہ آج مدرسہ عزیزیہ، مدرسہ نعیمیہ عزیزیہ میں آپ تشریف فرما ہے، عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ جہاں بھی ادارے قائم ہیں اس کا کس طرح تعاون کریں، اور خاص طور سے ایک ابھی جو خاص طور سے مسلم سروے میں بھی آیا ہے کہ تعلیم کی بڑی کمی پائی گئی ہے، مسلم خواتین ہوں یا مرد ہوں سموں کے اندر، تو تعلیم و تعلم کی طرف سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، یہ بتانے کی زحمت فرمائیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو مطلق تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی قوم کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ صرف پیسے کما لے۔ کوئی قوم اگر باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے۔ پیسوں سے عزت نہیں مل سکتی ہے، عزت تعلیم سے، علم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ لڑکیاں تعلیم میں زیادہ یکسو ہوتی ہیں بمقابلے لڑکوں کے، اسی لیے ہمارے ملک میں ہر سال بچیوں کا رزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے بمقابلے بچوں کے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم سے بڑی حد تک دور کر رکھا ہے۔ اب ماشاءاللہ کا رجحان پیدا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ تو ہم لوگوں سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ فاقہ کریں لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے آپ ان سے فدیہ وصول کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دیں، لکھنا سکھا دیں۔ وہی اس زمانے کی سب سے اعلیٰ تعلیم تھی۔ اور خاص کر میں اس جامعہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مدرسہ نعیمیہ عزیزیہ ٹھکا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ایک نئی کروٹ لے رہا ہے، ترقی کے نئے زینوں پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں خاص کر ہم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام مدارس کی اور بالخصوص اس مدرسے کی خصوصی مدد کریں۔ جو اس کا پروجیکٹ ہے، جو اس کا پروگرام ہے، اس کو پورا کرنے میں مددگار بنیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارے گا اور دنیا سے لے کر آخرت تک آپ کے لیے نیک نامی کا اور سرفرازی کا سبب بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ حضرت کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں وقت دینے کے لیے، بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ میں اسم رضا، اردو نیوز بہار ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر